علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ المواہب الدنیا شریف دے اندر نقل کر دینے سیدہ فرمانیاں نے میں بدل ویکھے ہیں اس بدل کس قسم دا ہے اج دنیا تے بدل سفید رنگ دے دودھیا رنگ دے دھوئیں دے رنگ دے مختلف کلرز دے ہوندے نے فرمایا جیڑا بدل میں اپنے نور والے بیٹے دی آمد تے اپنے گھر دی چھت تے ویکھیا ہے او بدل سفید رنگ دا نہیں ہے کیوں وہ بدل بھی اللہ نے نور والا بھیجے آئے بدل میرے بیٹے جڑا آیا ہے نور والا ہے آپ فرما دیا نے انی اسمع سہیل الخیل میں سنیا ہے اس بدل دے وچوں گھوڑیاں دے ہنہنان دی آواز آئی ہے گھوڑے ہنہنا رہے نے پھر فرما دیا نے وفقان الاجنخت میں پرندیاں دے پھڑ پھڑان دی آواز بھی سنی ہے پھر فرما دیا نے وکلام الرجال اس بدل دے اندر لوگ بھی بول دے پینے اے میں بادل قریب آ رہا ہے میرے وہڑے وچ اتر رہا ہے آخر اس بدل جو آواز آئی ہے طوفو بمحمد خضو اس سونے نو اٹھا لو فی مشارق الارض و مغاربها وادخلوه البحار وآردوه على كل روحانی من الجن والانس والطیر والوحوش آواز آئیے سونے محمد نو چکو مشرق دی سیر کراؤ انو مغرب دی سیر کراؤ شمال جنوب دی سیر کراؤ سمندران دی اندر لے جاؤ سمندر دی سیر کراؤ ہر انسان جن پرند چرند دے کول لے جاؤ یا اللہ کیوں فرمایا لیعرفوہ من اسمہی و ذاتہی و شخصہی آج کائنات نو پتہ چل جائے اے او سنا آیا ہے میں اللہ نے اونو بھیجیا ہے میں اللہ کائنات دا خالقاں پر محمد نو مالک بنایا ہے فرمایا میں خود کائنات خالق آمنہ دلال نو مالک بنایا ہے پیر ناصر شاہ صاحب نے اسی واسطے فرمایا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری تے میرا خیال ہے نکیاں ہونے آنے پڑھن لگے ہو جالے بھی یاد نہیں ہوتا تے پھر دے گا تے جے یاد ہے تے پھر زبانہ ہلا کے میرے واسطے نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدہ سرائی تے نعت سمجھ کے کہ نعت خانہ میں شمار ہو جائے بابا سے بلند ہر بندہ سینے دا دور لا کے پڑھے رب نے فرمایا میں خالق ساری دنیا دا تمہارا کسی منگتے نو نہ موڑی خزانے سا کسی منگتے نو نہ رب نے خود فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونا کوئی بھی منگتا آئے کچھ بھی منگے کتنا بھی منگے تیرے بوہے تے آئے انہوں خالی نہیں ٹورنا جھولیاں بھر کے ٹورنا ہے کسی منگتے نو نہ موڑی خزانے ساتھ
اور بخاری بھی پڑھتا جاؤں فرمایا انما اعطیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا میں محمد جنہوں اللہ نے زمین دے خزانے دیاں چابیاں عطا فرمائیاں نے کسی منگتے نو نام۔ برادران گرامی قدر فرمایا لیعرفوہ، تاکہ سمندر والے بھی پہچان لون اج کائنات دا سردار آ گیا، مشرق والے بھی پہچان لون، مغرب شمال جنوب والے بھی، سمندر دے اندر مچھلیاں، سمندری مخلوق بھی، ہر انسان، ہر جن پرند چرند سارا کوئی جان لے اج میرا مصطفیٰ آ گیا ہے، میں خدا آیا یار نو مالک بھی بنایا ہے تے ساری کائنات مصطفیٰ دی زلف دی خیرات بڑھائی۔ لیعرفوہ فرمائے پہچان۔ اچھا ان توجہ فرماؤ، سیدہ فرمانیاں نے میں بڑی پریشان ہوئی، میرا لال غائب ہو گیا، وہ بدل آئے چھپائے، بدل اوپر اٹھیا تے میں نو سونا محمد نظری نہیں۔ آپ فرمانیاں نے میں پریشان ہوئی، دل بے چین ہویا ہے، بے قرار ہویا ہے، جدوں میں نو میرا لال نظری نہیں آیا، میں کیا کنا سونا سی غائب بھی ہو گیا ہے۔ آواز آندی ہے آمینہ فکر نہ کر اساں سیر ول بھیجیا ہے، جلدی تیری جھولی وچ آ جائے گا۔ فرمانیاں نے چند لمحے گزرے نے، میرا لال میری جھولی وچ آ گیا۔ اچھا ہن توجہ فرماؤ، آج ٹائم ساڈا میں عرض کیتا سی 2:15 بجے انشاءاللہ جمعہ ہو سی، تے 5 منٹ اور پڑھ کے تے انشاءاللہ بس کرنے تاں جنہ 2:30 ہون تے نہ 2:15 ہوئے، وچکار اگلے جمعے انشاءاللہ پورے سویرے 2:15 بجے۔ حالانکہ 2 جمعہ تو اعلان میں تقریباً کر رہے ہیں، پچھلے جمعہ بھی عرض کیتا سی اور اس تو پچھلے جمعہ۔ توجہ فرماؤ، چند لمحیاں دے اندر سرکار تشریف لے آئے۔ اچھا اتنا لمبا سفر کر کے مشرق مغرب شمال جنوب سمندر دی سیر، انساناں کول فرشتیاں کول جناں کول چرند پرند حیوانات ساریاں کول گئے، سیدہ فرمانیاں نے میرا لال چند سیکنڈ گزرے نے تے واپس تشریف لے آئے۔ وہ مولوی تے ہلے اتھے پھسے نا، مینوں معراج دی سمجھ نہیں آئی، میں عموماً اتھے ایک جملہ عرض کرنا، وہ کہندے نہیں جی معراج دی سمجھ نہیں آئی، اور کسی نے آکھیا نا کہ سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی سمجھ وچ آن والا، صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہوتے تے جبریل سی لے جان والا، بادے آنکھ دینے بنا دروازیاں دے کیویں گیا وہ عرشاں تے جان والا، ابر عقل دا ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ لوکاں نے کہا جی معراج سمجھ نہیں آئی، میں آکھیا کیوں جی سرکار اتنا طویل سفر کر کے 7 آسمان جنت دی سیر دوزخ دا مشاہدہ سدرۃ المنتہا لامکاں عرش اولا، پھر چھٹے آسمان تک، چھٹے آسمان تو عرش اولا تک، پھر 9 چکر 50 تو 5 نمازہ کرائیاں نے، پھر واپس آئے نے، سونا واپس آیا ہے، جس پانی نال وضو فرمایا ہے وہ چلدا پیا ہے، جس بستر تو اٹھ کے گئے نے وہ بستر گرم ہے، جس دروازے چو نکلے نے اس دی کنڈی حرکت کر رہی ہے، کہن لگا بات عقل اچ نہیں آندی، میں کیا اے میرے نبی دا معراج ہے، تو مصطفیٰ دا میلاد میں نو سمجھا۔ سیدہ فرمانیاں نے چند سیکنڈ دے اندر میرا لال مشرق مغرب شمال جنوب سمندر جن
انس ملک ساریاں نال ملاقات کر کے لال واپس آیا ہے. سیکنڈ چند گزرے نے. میں کیا میلاد تو سمجھا؟ کہنے لگا میلاد بھی سمجھ نہیں آندا. میں کیا جس نبی دا میلاد سمجھ نہیں آندا اس نبی دا معراج کیویں سمجھ آ سکدا ہے؟ برادران گرامی اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی شان عطا فرمائی ہے بے مثل اور بے مثال عطا فرمائی ہے. باقی جنہیں نبی آئے نے مخصوص مدت محدود وقت مخصوص علاقے واسطے نبی بن کے آئے، لیکن تیرے میرے نبی دی جدو بات آئی اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. سونیا تساں ایک خاندان واسطے نہیں، مخصوص مدت واسطے نہیں، کچھ 200-400 سال واسطے نہیں محبوب، باقی نبی 100-200-400 سال واسطے اپنے علاقے قوم قبیلے خاندان واسطے نبی بن کے آندے ہیں. تہاڈی مدت دا کوئی پیریڈ نہیں، آپ قیامت تک واسطے اور خاندان واسطے نہیں، کل جہان واسطے رسول بن کے آئے. میرے نبی دی شان صلی اللہ علیہ وسلم ولادت با سعادت تو پہلے بلکہ عالم ارواح ویکھیے نا. عالم ارواح تے اللہ نے عالم ارواح دے اندر بھی کسی دی شان وچ جلسہ نہیں فرمایا، اپنے سونے نبی دی شان وچ جلسہ فرمایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. یہ تے اللہ نے فرمایا نا، تے پھر میرے نبی نے دسیا كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. لوگو میری شان سمجھنی ہے تے میری شان دی اتنی بے مثل تے بے مثال ہے. آدم پیدا ہی نہیں ہوئے، میں مصطفیٰ اس ویلے بھی اللہ دا نبی ہوں. عالم ارواح دی شان ہے. پھر جدوں آپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی پشت مبارک پیشانی مبارک دے اندر آپ دا نور جلوہ گر ہوئے. پھر سیدہ آمینہ سیدہ حوا پاک دے بطن عطر دے اندر چلدا حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمینہ تک آیا ہے. میرے نبی نے جس باپ دی پیشانی اندر میرے نبی دا نور اللہ نے رکھیا ہے یا جس ماں دے رحم وچ رکھیا ہے، رب نے فرمایا لوگو ہر باپ بھی پاکے ہر ماں بھی پاکے. وجوداں دے اندر میرے نبی آئے نے تے انہاں نو شانہ عطا فرمائیاں. پھر سیدہ آمنہ پاک نو شانہ نصیب ہویاں. پھر اگے چلیے تے دنیا تے آئے تے میرے نبی نے دسیا میری زندگی دا لمحہ لمحہ ویکھ لو کسے بندے دی شان میں مصطفیٰ ورگی نہیں. برادران گرامی قدر ہی وجہ ہے میرے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے نے. میں صرف انی گل عرض کرنی ہے، میرے نبی دی زندگی دا ہر لمحہ بے مثال ہے. خواہ عالم ارواح دے اندر ہے، خواہ مائی باپ دے جسم مقدس دے اندر نے، خواہ دنیا تے آئے نے، خواہ دنیا تو قبر دے اندر تشریف لے گئے نے، خواہ حشر دے دن میرے نبی نو جو مقام نصیب ہونا ہے، جنت جو زندگی میرے مصطفیٰ نو نصیب ہونی ہے. مصطفیٰ نے دسیا میرے اللہ نے مینو جو بھی مقام عطا فرمایا ہے بے مثل تے بے مثال عطا فرمایا ہے. ہر موقع تے ہر موقع تے ہر لمحہ میرے نبی دی زندگی بے مثل اور بے مثال ہے. اور میں بات کرنی حضرت سیدہ آمنہ پاک تو پچھلے جمعہ بھی عرض کیتی سی میلاد اسی شارٹ پڑھ رہے ہیں، وقت تھوڑا سی تے وقت اج بھی تھوڑا ہے، لیکن سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا آپ خود فرمانیاں نے اے لال اے نور اے سونا نور جدو میرے بطن عطر اندر آیا ہے
مینوں اللہ نے جگ نالوں وکھریاں شاناں عطا فرمائی. وہ عرب دیاں بیبیاں نے آ کے شکایت کی تھی نا، سیرت حلبیہ دے اندر بات موجود ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشبو استعمال کر دیاں نے. اور میں گزشتہ تو پیوستہ جمعہ یہ عرض کیتا سی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال کس طرح ہوئے. شکایت لان والیاں نے کیا بھی مائی آمنہ بیوہ نے خامند فوت ہویا ہے، خامند بھی وہ جڑا عرب ساریاں تو سونا ہے، تے اماں آمنہ خوشبوਆਂ استعمال کرنی. یہ بیبیاں حضرت عبد المطلب کو شکایت لے کے گئیں. حضرت سیدنا عبد المطلب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے کہندے نے بیٹی اے میری بیٹی تیرے خامد نو فوت ہویا تھوڑا عرصہ ہویا ہے. عبداللہ مینوں بڑے پیارے سن، جگ نو پیارے سن، لیکن میں سنیا ہے تسی خوشبو استعمال کر دیاں ہو. کون لا کے دیندا ہے تانوں خوشبوواں؟ منگاں دیاں کس تو ہو؟ حضرت سیدہ آمنہ نے جدو سنیا ہے اکھاں وچ آنسو آ گئے نے. آپ فرماندیاں نے ابا جی عبداللہ دنیا تو گئے نے، تہاڈا بڑا نقصان ہویا ہے، لیکن میں آمنہ تو ود کے کسی دا نقصان نہیں ہویا. میرے تے سہارا حضرت عبداللہ، آسرا حضرت عبداللہ، ہمدرد حضرت عبداللہ، دل دا چین تے قرار حضرت عبداللہ. ایک میں ہو سکتا ہے عبداللہ جامن میں خوشبوਆਂ استعمال کرا. آپ نے فرمایا بیٹی پھر مکے دیاں عورتاں جھوٹ بول دیاں نے جڑیاں کہنیاں نے آمنہ خوشبو استعمال کر دیئے. آپ نے فرمایا ابا جی میں بھی سچ بول دیاں پر مکے والیاں بھی جھوٹ نہیں بول دیاں. نہیں پیار نال بولو نا ذرا سبحان اللہ. پتہ لگے بھی جاگ دین فروخیہ مسجد میں سونا نالے تو بولو ذرا سبحان اللہ. آج قبلہ صفدر صاحب کوئی نہیں، انہاں دے دل نو کوئی پرابلم ہے، پچھے بھی سکارٹ چینج ہوئے، سرگو دے چیک اپ کران گئے. سارے سنگی دعا کرے اللہ کریم انہاں نو صحت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا ایک کیویں ہو سکدا ہے او بھی سچیاں تے تسی بھی سچے؟ فرمایا بس میں لائی کدے نہیں، میں سچیاں پر او سچیاں نے جدوں میرے کول باندیاں نے اٹھدیاں نے انہاں نو میں لائی تے نہیں ہوندی پر میرے جسم جو خوشبو ہوندی. آپ نے فرمایا بیٹی یہ تو لائی نہیں ہوندی جسم منگ خوشبو منگائی نہیں لائی نہیں. آپ دے جسم چو خوشبو کس طرح آندی ہے؟ فرمانیاں نے اے میرا کمال نہیں، اے اس در یتیم دا کمال ہے. حضرت سیدنا عبداللہ دے در یتیم دا کمال ہے. جدوں دا انہاں دا نور میرے بدن عطر دے اندر آیا ہے، صرف خوشبوਆਂ نہیں میں آمنہ مکے دیاں گلیاں وچ چلدیاں، مکے دیاں گلیاں چ دیواراں کولوں گزر دیاں، دیواراں بھی میرے نال گلاں کر دیاں نے. درختاں دے کولوں گزر دیاں، درختاں دیاں ٹہنیاں جھک جھک کے مینوں سلام کر دیاں نے. میں آسمان ول تکنیاں، آسماناں دا چن تے سورج بھی میرا احترام کردا ہے، میرا ادب کردا ہے. گویا آکھدا ہے آمنہ میں آسماناں دا چنّا پر جڑا تیری جھولی وچ آن والا چنے او انگلی دا اشارہ کرے گا، مینوں ٹوٹنا بھی پے گا جڑنا بھی پے. آپ فرمانیاں نے ابا جی انہاں تے تانوں اکو گل دسی بھی میرے جسم چو خوشبو آندی ہے.
میں تے پتھر تے قدم رکھا نا تے پتھر بھی میرے واسطے موم نالوں زیادہ نرم ہو جاتا. بولو سبحان اللہ. درختاں دیاں ٹہنیاں جھک کے ادب کرن پتھر میرے واسطے نرم ہون خوہ تے پانی بھرن جاواں تے باقی رسی تے رسی نال ڈول بن کے ڈول نو لٹکان تے پانی نکالن پر میں آمنہ جاواں نہ رسی نہ ڈول کوئی شے استعمال نہیں کرتی. فرمایا بیٹی پھر پانی کیویں بھردی ہیں؟ آپ عرض کردیاں نے ابا جی بس کنویں وچ جاتی پا دینیاں پانی اپنے آپ کناریاں تے آ جاندا. فرمایا ابا جی جدوں میرے لال دی ولادت دے وقت قریب آ رہے میں جس جگہ تے مٹی تے اپنا لعاب مبارک تھک مبارک سٹ دیاں اس مٹی چو بھی کستوری تو ود کے خوشبو آ. جس ماں نو میرے نبی نے اے مقام عطا فرمایا ہے اس نبی دا کیا مقام ہوئے اس رسول دا کیا مقام ہوئے گا. اسے واسطے کہنے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھول لینے دی کوئی مثل نہیں. غلطی کی تھی ہے جڑا میں پڑھن لگ گیا جے تو ساں پڑھنے تے پڑھنے نہیں تے بات اگے ٹورنے کوئی مثل نہیں. بھائی سارے بابا دے بلند پڑھو کوئی مثل چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا. المواہب اللدنیا شریف ہے. چلو ان پچھلیاں گلاں چھوڑ دیاں ٹائم تھوڑے اس رات دا ذکر کر دیاں جدوں سرکار تشریف لے آئے. علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ پاک دا قول نقل فرمانے. آپ فرمانے نے بچی دی ولادت دا وقت قریب سی میرے لال دی ولادت دا وقت قریب سی. ولادت دے وقت ضروری ہے کچھ عورتاں ہونیاں چاہیے. آپ فرماندیاں نے میرے گھر صرف حضرت عبدالمطلب ہوندے سن اس رات او بھی طواف کرن بیت اللہ ٹر گئے نے میں گھر وچ کلی. اے علامہ قسطلانی نے ذکر فرمایا انی لوحیدۃ فی المنزل وعبد المطلب فی طوافہ. حضرت عبدالمطلب طواف گئے نے تے میں گھر چکلیاں تے پھر ہویا کیے انی سمیت وجبتن نظیمتن ایک بہت بڑی دھماکے دی آواز سنا. ولادت دا وقت ہوئے بی بی پہلی پریشان ہوندی ہے تے پھر آواز اتنی شدید آپ فرمانیاں نے سنائی دیتی میں دلوں ڈر گئی. آپ فرمانیاں نے وَإِنِّي سَمِعْتُ وَجْبَةً نَظِيمَةً وَأَمْرًا نَظِيمًا وَقَدْ حَالَنِي. میں ڈریاں دلو ڈریاں جدوں عظیم آواز نو سنے آئے میں کہ میرے کول نہ کوئی عورتیں نہ بی بییں نہ مردیں نہ حضرت عبدالمطلب نے ولادت دا وقت قریب ہے میرے کول کوئی نہیں. سیدہ فرمانیاں نے بس انہا سوچے آئے کی ویکھنیا آسمان واللو رأیتک ان جناح طیر ابیض سفید رنگ ایک پر پرندے دا پر آیا ہے آسمان تو میرے کمرے چایا ہے کمرے چو میرے جسم والا ہے میرے سینے دا طواف کیتا ہے طواف کرن دی دیر ہے. سیدہ فرمانیاں نے میرے سارے دکھ مک گئے نے. ہر دکھ ختم ہو گیا ہے ہر درد مک گیا ہے. آپ فرمانیاں نے جدوں بے چین دل نو چین نصیب ہویا ہے
پھر میں ویکھنی آسمان والو ایک پیالہ آیا ہے، وہ پیالہ بھی اڑدا اڑدا میرے ہتھاں تک آیا ہے، میں غور دے نال اس پیالے نوں ویکھیا ہے، اس پیالے اندر ایک مشروب ہے لیکن دودھ نہیں، ہاں دودھ نالوں زیادہ سفید ہے، دودھ نہیں ہے، دودھ نالوں زیادہ سفید ہے، اپنے لباں دے قریب کیتا ہے، پیواں اس چو کستوری تو ود کے خوشبو، کستوری چوں بڑھ کے خوشبو آئی، تے جدو میں لباں نال لا کے پیتے فرمایا اس پیالے جڑا مشروب سی یا اخلاق من الاصل او مشروب شہد نالوں بھی زیادہ مٹھا دی، دودھ نالوں زیادہ سفید ہے، کستوری نالوں بڑھ کے زیادہ اس کو خوشبو آ رہی ہے، تے پیتا تے شہد نالوں مٹھا۔ آپ فرمانیاں نے جیڑا کچھ دل دی بے چینی آئی وہ بھی ختم ہو گئی، میں نے سکون ہی سکون نتی۔ پھر وہ بیبیاں آئیاں، یہ غالباً میں روایت پچھلے جمعے بیان کیتی ہے، اس واسطے انہوں چھوڑنا۔ المختصر سیدہ فرمانیاں نے میرا لال میری جھولی وچ تشریف لے، یہ بھی پچھلے جمعے کو عرض کیتا اسی لیکن اس تو ہٹ کے گل کرنی۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں جدو سرکار آئے نا تے سیدہ نے یہ تے فرمایا ہے میں لال نو تکے تے انج لگ دے 14ویں دا چن میری جھولی وچ آ گیا ہے، 14ویں دا چن میری جھولی چاہے۔ آپ فرماندیاں نے اسی دوران، اور علامہ قسطلانی نے ذکر فرمایا سرکار نے سجدہ فرمایا اور سجدے چ یا رب سلم امتی فرمایا، اپنے غلاماں دا ذکر فرمایا۔ لوگ آکھتے ہیں نبی 40 سال تو بعد پتہ چلے، میں کیا میرے نبی نے سجدہ کر کے دسیا ہے، میں اے بھی جاندہ میں سجدہ کینوں پیا کرنا ہوں، کیونکہ ایویں سجدہ ہوندا ہی نہیں، ایویں سجدہ اس وقت قبول ہوندے جدو بندہ جاندہ ہوئے کہ میں سجدہ کینوں کر رہے ہیں، تے جڑا نبی ماں دی جھولی چ آوے جان جاوے میرا رب میرا اللہ ہے، تے پھر آنے سجدہ کرے گویا انہوں پتہ ہے میں مصطفیٰ ہاں، اللہ نے میں نوں نبی بنا کے بھیجی۔ وہ بھی پڑھ لئیے نا حضرت سیدہ مریم تے جدو لوگاں نے تومت لگائی تے آپ نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ اشارہ فرمایا تے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے اندر نے تے کی عرض کردے نے فرماندے نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، او لوگوں میری ماں تے اعتراض نہ کرو، میں اللہ دا بندہ بھی ہاں، اللہ میں نوں نبی بنا کے بھیجیا ہے۔ عیسیٰ پچھے کھلو کے نماز پڑھن والا پنگوڑے چاکھے میں اللہ دا نبی ہوں، تینوں یقین آ جائے اللہ دا قرآن ہے، یقین نہ کریں تے کافروں میں، یقین نہ کریں تے ایمان تو خارج ہو جائیں، کیوں بلکہ اللہ دے قرآن نے دسیا ہے، حضرت سیدنا اس عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، تے جے عیسیٰ نو نبی مننا ہے جیڑا پنگوڑے چ اعلان کرے تے میرا نبی تے فرماندے کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، او آدم دی مٹی دا گارا نہیں بنیا، میں محمد اس ویلے بھی نبی تھا۔ اچھا توجہ فرماؤ، آپ نے سجدہ فرمایا، ایک مٹھی مٹی دی بری زمین تے تشریف لے گئے، سجدہ کیتا، پھر اینج مٹھی بری تے اینج بند کر کے بلند فرمائی تے دسیا لوگوں سمجھ جاؤ مٹی سارے خزانے زمین چوندے نے، سونا چاندی ہر شے معدنیات، تے اج سمجھ لو او آیا ہے جنوں اللہ نے خزانیاں دا مالک بنایا ہے، جنوں اللہ نے خزانیاں دا مالک بنایا۔ سرکار تشریف لے آئے، چلو میں شعر پڑھنے پر اگے چل کے پڑھنا آخر دے۔ سیدہ فرمانیاں نے میں اسی وقت ویکھیا رأیتو صحابتاً عظیمتاً، ایک بڑا بادل دیکھیا، بدل